کراچی میں ایم جناح روڈ پر گل پلازا میں خوفناک آگ، تیسرے درجے کی قرار، بھگدڑ اور دم گھٹنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی۔ عمارت سے 2 لاشیں ملیں۔ اسپتال میں دم توڑنے والے 3 افراد کی شناخت آصف، فراز اور عامر کے نام سے ہوئی۔ 20 زخمی اسپتال میں زیر علاج، 11 کی حالت تشویشناک۔ 20 فائر ٹینڈرز، 1 باؤزر، 2 سنارکل آگ بجھانے میں مصروف۔ پلازا کی دوسری اور تیسری منزل پر متعدد افراد کی موجودگی کی اطلاع۔ ریسکیو اہلکار پلازا میں داخل پھنسے افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے فائر بریگیڈ سنارکل کی مدد لی جا رہی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے شہر بھر سے فائر ٹینڈرز طلب، ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی نافذ۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کہتے ہیں 40 سے 50% تک آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ شروع میں پانی کی کمی تھی، اب واٹر ٹینکر موجود ہیں۔ سندھ رینجرز کے جوان بھی ریسکیو آپریشن شامل۔ رینجرز کے اہلکار فائر بریگیڈ کے عملے کے ساتھ مل کر امدادی سرگرمیاں اور ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں عمارت میں آگ بجھانے کے آلات موجود نہیں تھے۔ آگ بجھانے کے لیے پانی کی کمی پوری کی جا رہی ہے۔ آگ کی اطلاع 10:30 بجے ملی۔ ریسکیو اہلکار عمارت کے تینوں اطراف سے کام کر رہے ہیں۔ سی او ریسکیو 1122 عابد جلال کی AIY نیوز سے گفتگو، کہا آگ کی شدت میں 30 سے 40% تک کمی آئی ہے۔ آگ پر مکمل طور پر قابو پانے میں ابھی وقت لگے گا۔ تنگ راستوں کی وجہ سے آپریشن میں مشکلات پیش آئیں۔ 20 سے 22 فائر ٹینڈرز اور 4 سنارکل آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمارت کے اندر لوگوں کی موجودگی کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عمارت کی کھڑکیوں اور دوسرے حصوں سے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ آگ کی شدت سے عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ عقبی حصے میں ایک پلر منہدم ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں شاپنگ پلازا میں آتش زدگی کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کو آگ بجھانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی ہدایات۔ بلاول بھٹو زرداری کا واقعے کے متعلق فوری تحقیقات اور آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدام کی بھی ہدایات۔ میئر کراچی مظہب کا بھی گل پلازا آتش زدگی میں جانی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کا مشکل وقت میں غمزدہ لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ 100 سے زائد لوگ اندر فیملیز کے ساتھ موجود ہیں، تو ہمارے تمام اداروں کی ترجیح صرف ایک بات پہ ہونی چاہیے کہ ان کی جانیں بچائی جائیں۔ لوگوں کا جذبہ صرف ایک ہی دیکھا میں نے یہاں کہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں لوگوں کی جانیں بچانی ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی متاثرہ شاپنگ سینٹر آمد۔ گورنر سندھ نے آتش زدگی کے واقعے کی تفصیلات حاصل کی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منن ظفر کہتے ہیں اس شہر کے لیے یہ بڑا سانحہ ہے۔ 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ ہر سانحے کے بعد کمیٹیاں بنتی ہیں اور پھر ایک اور سانحہ ہو جاتا ہے۔ فائر بریگیڈ کے لیے بھی پانی نہیں ہوگا تو پھر کس کو پانی ملے گا؟ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی انتظامیہ پر تنقید، کہا انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے آگ پھیلی۔ آگ کو پھیلنے سے پہلے ہی روک لیا جاتا تو نقصان کم ہوتا۔ واقعے کی انکوائری کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کوئی سیٹ اپ نہیں، ہر 10 منٹ کے بعد ان کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے۔ مال تو گیا، کھیر ہے، ہو جائے گا، جانوں کا کون ذمہ دار ہے؟ لوگ فون کر رہے تھے کہ بھائی ہم اس جگہ کھڑے ہیں، بھائی ہم اس جگہ کھڑے ہیں، بھائی ہم یہاں کھڑے ہیں۔ میرے اندازے سے ابھی بھی 80 سے 100 لوگ ہوں گے اندر ابھی بھی۔ صدر گل پلازا تاجر ایسوسی ایشن تنویر پاستہ کہتے ہیں آگ لگے 7 گھنٹے سے زائد گزر گئے، تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ عمارت کے اندر دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی، 20 سے زائد زخمی ہیں۔ 80 سے 100 کے قریب افراد عمارت میں موجود ہو سکتے ہیں۔ فائر بریگیڈ کے پاس کبھی پانی تو کبھی ڈیزل ختم ہو جاتا ہے۔ مارکیٹ میں پھنسے لوگ فون کال کر کے مدد مانگ رہے تھے۔ چیئرمین کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے کہا گل پلازا کے ہر فلور پر 100 سے زائد دکانیں ہیں۔ مارکیٹ میں کروڑوں روپے کا سامان موجود ہے۔ پرانی مارکیٹس میں آگ بجھانے کے آلات نہیں ہوتے، فائر بریگیڈ پر ہی انحصار کیا جاتا ہے۔ اس درجے کی آگ کو بجھانے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ بانی کی ہدایت پر اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا، بانی کی رہائی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو ہری پور میں کارکنوں سے خطاب، کہا 8 فروری کو ملک گیر ہڑتال کی جائے گی۔ صوبے میں ترقیاتی کاموں کے علاوہ بانی کی رہائی اولین ترجیح ہے۔ 2-4 افراد کی رہائی ایک طرف، لوگوں نے آپ کو فلاح کے لیے ووٹ دیے ہیں۔ جیل میں ملاقات ایک قانونی معاملہ ہے، جو چیز براہ راست ممکن نہیں وہ بالواسطہ بھی ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں، سزا یافتہ شخص ملکی سیاست نہیں چلاتا۔ سمجھ نہیں آتی، اپوزیشن ہر معاملے میں کہتی ہے بانی سے مشاورت کرنی ہے۔
وزیر اعظم نے جس دن حلف لیا اسی دن مذاکرات کی بات کی تھی. ہم نے کہا تھا باقی معاملات چھوڑیں, آئین میں ساکے معیشت پہ. پاکستان اور امریکہ کا مستقبل میں ہر سطح پر تعاون مضبوط بنانے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نٹلی بیکر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات. محسن نقوی نے کہا بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی. FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ کو فعال کرنے کے لیے امریکی معاونت فائدہ مند ہوگی. مالیاتی فراڈ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کے لیے جدید سافٹ ویئر وقت کی ضرورت ہے. امریکہ کا NCCIA کے ساتھ اشتراک کا انتہائی ضروری ہے. امریکی وفد نے سیکیورٹی تعاون اور دو طرفہ روابط بڑھانے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی. رواں ہفتے امریکی اور پاکستانی فوج نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مشترکہ مشق مکمل کی. مشق میں انفینٹری کی مہارتوں جدید حکمت عملیوں پر توجہ دی گئی. امریکی سینٹرل کمانڈ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر مشترکہ مشق سے متعلق بیان جاری. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشق میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی. بھارت کا دلہستی سٹیج 2 منصوبہ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. بھارت کی جانب سے معاہدے کی یک طرفہ معطلی سے علاقائی کشیدگی بڑھے گی. امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے. امریکی جریدے نے سینتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کی ہے. دی نیشنل انٹرسٹ لکھتا ہے بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے. آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر. صدر ٹرمپ نے کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں. ہم نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا جو جوہری طاقتیں ہیں. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں. پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے. امریکی صدر نے غزہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے کمیٹی کا اعلان کر دیا. کمیٹی کی قیادت ڈاکٹر علی شوف کریں گے. بورڈ آف پیس کی صدارت خود صدر ٹرمپ کر رہے ہیں. ایک ایگزیکٹو بورڈ بھی تشکیل دیا گیا جس کے بانی ارکان میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کشنر، ٹونی بلیئر، مارک روون، اجے بنگلہ اور رابرٹ گیبریل شامل ہیں. میجر جنرل جیسپر جیفرز کو غزہ استحکام فورس کا کمانڈر مقرر کیا گیا. کمیٹی کی معاونت کے لیے غزہ ایگزیکٹو بورڈ بھی بنایا جا رہا ہے. ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان، علی السوادی، جنرل حسن رشاد، UAE کی وزیر ریم الہاشمی بھی شامل ہیں. بھارت نے کرکٹ کو سیاست سے گدلا کر دیا. بچوں کو بھی کھیل میں دشمنی سکھا دی. انڈر 19 ورلڈ کپ بھارت اور بنگلہ دیش کے میچ کے ٹاس پر کپتانوں نے ہاتھ نہ ملایا. دونوں ٹیمیں انڈر 19 ورلڈ کپ کے میچ میں مد مقابل ہیں. بھارت نے بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض کو IPL سے باہر کیا تھا جبکہ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی وجوہات پر بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا ہے. دونوں ملکوں میں تعلقات کشیدہ ہیں. بھارت کی جانب سے ہاتھ نہ ملانے کا ڈرامہ پاکستان کے خلاف ایشیا کپ سے شروع ہوا. ویمنز ورلڈ کپ میں بھی بھارتی خواتین نے وہی حرکت کی. انڈر 19 ایشیا کپ میں بھی بھارتی کھلاڑیوں نے ہاتھ نہ ملایا. ایران میں بغاوت کا منصوبہ خود امریکی صدر نے بنایا. منظم کارروائیوں کی منصوبہ بندی ٹرمپ کی تھی. ایرانی سپریم لیڈر نے ٹرمپ کو فسادات کا مجرم قرار دے دیا. قوم سے خطاب میں خامنائی نے کہا امریکی صدر کا احتساب ہونا چاہیے. امریکہ ایران کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے. منصوبہ بندی سے عمل درآمد تک فسادات امریکہ نے کرائے. اس بغاوت کی خاص بات یہ تھی کہ خود امریکی صدر نے مداخلت کی. ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی. انہیں کہا امریکی مدد آنے والی ہے. جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے لیکن اندرونی اور بیرونی مجرموں کو نہیں چھوڑیں گے. ایرانی قوم نے فتنے کی کمر توڑ دی. فتنہ گروہوں کی بھی کمر توڑیں گے. ایران پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ساتھیوں کے سوال پر کہا ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، خود فیصلہ کیا.
گزشتہ روز ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو نہیں دی گئی. اس کا بہت بڑا اثر پڑا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں کل جن افراد کو پھانسیاں دی جانی تھیں اب ایرانی قیادت انہیں پھانسی نہیں دے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں نے ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے عباس عراقچی سے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. ایران کا G7 ملکوں سے داخلی معاملات میں غیر قانونی مداخلت بند کرنے کا مطالبہ. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا انسانی حقوق کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے, غیر قانونی پابندیاں ختم کی جائیں. انسانی حقوق کے نام پر تشدد اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ناقابل قبول ہے.